اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے غزوہ تبوک پہ۔ غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا، اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے، مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینے کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ یہ چھیڑ چھاڑ جو ہے اس وقت شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موطا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ یہاں پہ میں ایک بات دینا چاہتی ہوں کہ یہ ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ میں نے کتاب رحیق المختوم میں سے کی ہے۔ آپ لوگ یہ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ کوئی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، بہت اچھی پرائس پہ آپ کو یہ مل جاتی ہے۔ کسی بھی بک سٹور سے جس پہ یہاں اویلیبل ہو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، جیسے البلاغ ہے، دارالسلام ہے، یا کوئی بھی اور بک سٹورز آپ کے گھر کے قریب ہو وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال آگے بات کرتے ہیں۔ کیسر روم ان اثرات کو ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہمنوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بے قدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور اب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے کیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہل کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موطا پر ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ کیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا۔ اچھا، اس تیاری کی خبریں جو ہیں وہ مدینہ میں بھی پہنچنی شروع ہو گئیں اور تمام اہل مدینہ جو ہے وہ چکنا ہو گئے کہ کسی بھی وقت شاید یہ لوگ ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ اسی دوران جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی، ایک ہفتہ یا ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی، اور یہ خبر پھیل گئی کہ جیسے آپ نے ان کو طلاق دے دی ہو، لیکن انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، صرف وہ ناراض ہوئے تھے۔ بہرحال اس ساری صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی کہ ذرا سی کھٹکے پہ یا کسی بھی بڑی بات پہ اہل مدینہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید رومیوں نے جو ہے اٹیک کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دوانیوں سے ہوا جنہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی تھی، اور اسی تیاری میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد درار کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جو ہے سازشوں کا ایک بھٹا تھا اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دی کہ وہ آ کے اس میں نماز ادا کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری میں مشغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ ویسے ہی واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے واپس آ کر
مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اس کو منہدم کرا دیا، کیونکہ یہ مسجد بنی ہی فسق کے، منافقت اور فسق اور اس طرح کی معاملات کے اوپر بنی تھی، اس وجہ سے۔ اب مسلمان ان حالات کا اور خبروں کا مقابلہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک شام سے آنے والے ایک تیل لے کر آنے والے بنتیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم و جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا ہر اول دستہ بالکار پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ اچھا، اب اس سارے معاملات میں مزید نزاکت اس طرح آئی کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور لوگ تنگی اور خشک قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے۔ سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے۔ اور اس کے اوپر یہ بھی تھا کہ مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری بھی اس میں ایک ایڈڈ فیکٹر تھا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام حالات اور تغیرات کا مطالعہ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے وہ رومیوں کو دار اسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل اور عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو لڑائی کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ سنا، جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ رومیوں سے جنگ کا ہے، تو جھٹ ان کے حکم کی تعمیل کے لیے جو ہے وہ دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاریاں کی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئی اور صرف وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا اس غزوے سے جو ہے وہ پیچھے رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارہ نہیں کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود، یعنی ان کی ایمان کی حالت درست تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سستی، کاہلی یا کسی اور وجہ کی سے غزوے میں شرکت نہ تھی۔ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ بھی جو ہے اس غزوے میں حصہ لینے کے لیے شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ ان کو سواری فراہم کی جائے، لیکن جب ان سے آپ معذرت کرتے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے۔ لیکن مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی پوری کوشش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان رضی اللہ جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کے صدقہ و خیرات کیا۔
اچھا، اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں جو ہے لشکر تیار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اور یہاں پھر صبا بن عرفہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، لیکن انہوں نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے حضور ہارون علیہ السلام کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال اس سارے انتظام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی جانب جو ہے اچھا، اب لشکر کافی بڑا تھا، تقریباً 30,000 افراد پہ یہ مشتمل یہ لشکر تھا، اور بہت زیادہ تیاری کرنے کے باوجود اتنے بڑے لشکر کے لیے مکمل طور پہ جو ہے سہولتیں جو ہے وہ فراہم نہیں ہو سکی، اور مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 18 آدمیوں کو ایک ایک اونٹ پر سواری کرنی پڑی، اور کھانے کے لیے وہ بقبضہ اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرتے، جس سے ہونٹوں پر ورم آ گیا، مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے، اس لیے اس کا نام جیش اسرت دنگی کا لشکر پڑ گیا۔ راستے میں دیار سمود سے جو ہے وہ گزر ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جسے صالح علیہ السلام کی اونی پانی پیا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیار سمود سے گزرے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، مگر روتے ہوئے، یعنی ان کے علاقے سے اگر گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں جب لشکر کو پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا، ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاند سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں اونڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ راستے میں یہاں پر تبوک پہنچ کر روایات میں کچھ اختلاف ہے اس جگہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ لے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر تئی کے 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی، یعنی جمع تقدیم کا مطلب یہ کہ ظہر عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائے، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کیا، جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی۔ اچھا، بالآخر جو ہے اسلامی لشکر تبوک پہنچا اور وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے انہیں نہایت بلیغ خطبہ دیا۔
انہیں دنیا و آخرت کی ترغیب دلائی، رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دنیا آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ان کے اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ دوسری طرف رومی اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کی کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر اور منصور واپس آیا، یعنی کامیاب واپس آیا، کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنا ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کی قدموں کی چاپیں سنائی دی۔ یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہرے پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مروب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کا رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس مقصد کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ سفر کے اختتام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور مدینہ پہنچنے کی جب خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکلے اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا نغمے گا گا کے جو ہے وہ استقبال کیا۔ اس سفر میں پورے 50 روز لگے۔ رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور رمضان میں واپس آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نفس نفیس شرکت فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔